دوست اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید پورا پڑھوں گا۔ ہم پورا تلاوت نہیں کرتے، سال پہ سال گزر جاتے ہیں۔ ابھی 2 حدیثیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ 9 بجے میں نے یہاں پہنچنا تھا، تو میں جلدی جلدی وہ 2 حدیثیں دیکھ رہا تھا، حوالہ ان کو یاد کرنے کے لیے۔ 2 بزرگ میرے پاس وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے آ گئے آپ کے لیے۔ یہ ایک بہت زیادہ بزرگ ہیں اور دوسرے جو تھے ان کی عمر میرا خیال ہے کوئی 64 سال تھی، کتنی جی؟ تو ایک بزرگ جو ہیں اس کو لے کے آیا تو کہہ رہے تھے جی کہ تھوڑا جا ٹائم ہے۔ میں کہا جی میرے کو تو ٹائم کو نہیں ہے۔ جب انہوں نے بات بتائی پھر میں سارا کو چھڈ کے انہوں کو بہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ 64 سال ہو گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، تو آج کے بعد میں نے اللہ کے گھر میں حاضر ہوا کرنا ہے، نماز پڑھنی کرنی ہے۔ اللہ جب موڑ دے، اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے واپس بلا لے، اپنے گھر میں سروں کو جھکانے کی توفیق دے دے، اس کا یہ لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے۔ اب حیران ہوں گے، وہ نماز سیکھ رہے تھے کہ نماز کیویں پڑھنی ہے، نماز سیکھ رہے تھے، وہ میں انہوں نے سکھا کے پھر نکلے ہیں۔ سکھا تو وہی رہے تھے، میں کہا ہوں میں بھی کوئی تھوڑا جا ثواب لے لیے جی، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے کسی کو توفیق دی، اپنے گھر میں بلا لیا۔ تو کہتا ہے میں ایک دن بیٹھا ہوں، میرے دل چاہیے کہ ہوں میں اللہ کے گھر جانا ہے ہیں جی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ قبرستان جانے سے پہلے رب اپنے گھر میں بلا لے، بندہ یہاں حاضری دینا شروع کر دے، تو یہ کیا بات ہے جی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کسی کی زندگی جیسے اللہ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ غلط کاموں میں پڑا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو جنتی لکھا ہوتا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو موڑ لیتا ہے، پھر اسے ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جنت کے کام کر جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضور فرماتے ہیں کسی کے لیے جہنم میں جانا لکھا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ بکھر جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا، اسی میں مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو عرض کی حضور پھر ہم کیا کریں؟ جب اللہ نے لکھ دیا تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم محنت اور کوشش کرو، جس کے لیے اللہ نے جو لکھا وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے اوپر مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، آسانی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، تو شکر ادا کریں، اللہ نے صحیح راستے پہ لکھا ہوا ہے، صحیح راستے پہ اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے۔ اگر غلط کام، الٹے کام، منہ پہ جناب تڑا تڑ حضرت صاحب اسپیشلسٹ ہے گالاں کڈن دے وچ، وہ کئیاں نوں لڑائی ہوئے نا تو انہوں لے جاندے ہے، توں گالاں کڈ کے وکھا، توں ہوا کڈ دیں، تو اسے خوف کھانا چاہیے کہ میرے لیے یہ آسان لکھا ہے، یعنی میرے لیے یہ آسان ہے۔ تو نیکیاں اچھی چیزیں جس کے لیے آسان ہوتی جائیں، آسان ہوتے جائیں، تو سمجھ لے اللہ کا کرم ہو رہا ہے، اس کا فضل ہو رہا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ نماز پڑھنا، نیکیاں کرنا، اللہ کے گھر میں حاضر ہو جانا، یہ کسی کے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی فضل اور کرم سے ہے۔ تو اس لیے دیکھیے کہ کتنا دل خوش اور راضی ہوا کہ اس عمر میں جا کے اب وہ بڑی مشکل سے وہ کہہ رہے تھے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نام نہیں لوں گا، تو آپ کو صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دل بندے کا راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس طرف آ گیا، کیا پتہ زندگی کتنی لکھی ہے جی۔ تو وہ سورہ فاتحہ شریف یاد کر رہے تھے، اور درود شریف ہے نا جی، وہ پڑھ رہے تھے اللہم مبارک، تو اس کو بار بار درست کروایا کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ جو بارک کا لفظ ہے نا جی،
یہ مبارک پڑھ دے، وہ بار بار ٹھیک رہے گا بارک۔ اب سب کے لیے ایک بات سن لیں، وہ جو میرے کو آئے نا جی کہتے جی میں نیت سکھاؤں نا، نیت نہیں سکھاؤ دی، میں کہیں سناؤں، وہ کہتے جی مثلا دو فجر دیا سنتا 2 رکعت نماز فجر سنت مطابت رسول اللہ دی تے منہ طرف قبلہ شریف بندگی خدا دی اللہ اکبر۔ اب وہ بیچارہ انہوں پتہ ہی نہیں، وہ کہنا جی مینوں یہ لفظ ہی نہیں یاد ہونے دے، میں کہ یہ لفظاں دی پیچھے بیچارہ پاویں نماز ہی نہ شروع کرے کہ مینوں شروع ہی کچھ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے ان کو سمجھایا مسئلہ تو وہ بڑے خوش ہو گئے، آپ بھی یاد رکھ لیں۔ میں نے ان کو کہا جی ان لفظوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لفظ ادا کرنے کی ضرورت، آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں بس، کیونکہ نیت زبان سے لفظ بولے جاتے ہیں، نیت نہیں۔ کئی دفعہ تسی گل کہنے ہیں نا تو بندہ کہنا تو آکھیا نہیں میرے کہن یہ نیت نہیں، منہ چو نکل گئے، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اندر نیت ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ ایڈا لمبا جب میں تمہیں سنایا نا جی مطابت رسول اللہ دی تے سنت تے بندگی خدا دی تے منہ طرف قبلہ شریف، یہ کہنے کی ضرورت، آپ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں فجر کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور اس کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، یا میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور فرض پڑھنے لگا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بس، کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ تو ویسے یاد کروایا جاتا ہے بچوں کو کہ ان کو یاد ہو جائے کہ فجر میں کتنی سنتیں ہیں، فرض کتنے ہیں، ظہر میں فرض سنتے نفل کتنے ہیں، اس کہنے سے یاد ہو جاتا ہے، کہنے کی ضرورت۔ بلکہ میں تو انہوں نے کہا جی تسی پنجابی سیدھا سیدھا جویں تہاڈی زبان ہوویں کہو کہ میں نا فجر دیاں 2 سنتاں پڑھن لگا ہاں تے اے میں قبلہ شریف نو ویکھن دیاں تے اللہ دے حکم دے مطابق پڑھن لگا ہاں بس، تو یہ کیا ہو گئی جی، سوکھی ہو گئی ہیں جی۔ لیکن یہ بھی ضروری کیا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، کیا پتہ ہو، کیونکہ دیکھیں نا جی ظہر میں آپ سنتیں پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے کہ نفل پڑھیں گے، کچھ تو پڑھیں گے نا جی، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نفل پڑھنے لگا ہوں، فرض پڑھنے لگا ہوں، یا بس وہ آپ کو پتہ ہو۔